نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام جہاں سورۃ الاخلاص ہے وہاں اس سورت کے ایک نام سورۃ التوحید بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا اس سورت کی روشنی میں صرف اللہ کو ماننا توحید کہلاتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوازمات ہیں۔ صرف اللہ کو ماننا یہ توحید نہیں ہے، اس کا ثبوت کلمے کے اندر موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے پہلے لا کو ذکر فرمایا، لا الہ کوئی الہ نہیں، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں، کوئی کارساز نہیں۔ آگے فرمایا الا اللہ کہ اللہ ہی ہے، اور یہ گرامر کے اصول ہے، جب لا کے بعد لفظ الا آ جائے، لا کا استثناء الا سے کر دیا جائے تو اس کے اندر حسر پایا جاتا ہے، تو اس لیے پتہ چلا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ صرف اللہ کو مان لینا یہ توحید کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ماننا، اللہ کے سوا سب کی نفی کرنا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ تو قل هو اللہ احد، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر کا، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ لم یلد ولم یولد کے اندر یہود و نصارہ کی اللہ نے نفی فرما دی، جن لوگوں کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اولاد ہے، تو اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اور دوسری جگہ فرمایا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم رکھنے والا ہے، قائم ہے۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ نے اس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ میں اللہ ہی ہوں، جس کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ بھی اس شعر سے بات ختم کرتا ہوں کہ جب لا کہا تو لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، کہ اللہ کے سوا سب کچھ وہ بالکل فضول ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ توحید کے لیے صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی نفی کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تک غیر اللہ کی نفی نہیں کی جائے گی اس وقت تک توحید خالص نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اور بھی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی نفی کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔